بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 دسمبر 2021 اسلامکلی 27 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری. ساری دنیا کا کیلنڈر بدلے گا. 2022 ہو جائے گا. سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے اور ایک دوسرے سے یہ بھی دعا بھی کریں گے کہ چلیں اگلے آنے والے جو 12 مہینوں کی جو روٹیشن ہے وہ بہتری کی ہو، اچھائی کی ہو. انسان آپٹمزم چاہتا ہے اور آپٹمسٹک دعائیں مانگتا ہے. اسی بات کی بیس پہ کہ کوئی شخص آپٹمسٹکلی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کیلنڈر کا ٹرن آنے والا ہے، جنوری 1 2022 آنے والا ہے، چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں میری ذات کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری فیملی کے لیے، فرینڈز کے لیے بہتری لے کر آئے. اگر ہم صرف اس بات کو سوچ کے ایک بات رکھیں تو دعا کی بات رکھتے ہیں. گولز اور ایمبیشنز اور مشنز اور ویژنز جو ہیں وہ ہم سب کے اپنی اپنی جگہ، لیکن وہ کیا ایک چیز ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتی رہتی ہے بہتر ہونے کے لیے، بہتر زندگی بنانے کے لیے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک کیا کامن فیکٹر ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، پر ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ دعا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سکھائی، اور میں اس حدیث کو پیرافریز کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دعا مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند کہ ایک غفلت بھرے دل کے ساتھ آپ ان سے دعا مانگیں. اس کی اگزامپل ہم یوں دے دیتے ہیں کہ دو شخص ہیں اور دونوں اپنی اپنی زندگی میں اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غمی خوشی سب کچھ ان کی زندگی میں شامل ہے، پر ان میں سے ایک ہے جو پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا کرتی ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی مشکلیں بھی آتی ہیں، اداسیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ٹیسٹ بھی آتے ہیں، لیکن وہ چل رہا ہے اور اس کی دعائیں جاری ہیں، اور وہ جب بھی اس سے بات کرو تو اس کے لہجے میں ایک تشکر ہے. اور دوسرا شخص ہے وہ شاید پہلے والے سے بھی زیادہ محنتی ہے اور وہ اپنی پوری طرح کوشش کرتا ہے اور وہ پوری طرح سے انویسٹڈ ہے اپنی لائف کو اچھے سے گزارنے میں، پر اس کی دعاؤں میں یقین نہیں ہے. اور اس سے جب بھی بات کرو تو ایک شکایت ہے. شکایت کس سے ہے اور شکایت کیوں ہے اور اطمینان کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک فضل ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی دینے کی قوت پہ یقین آ جاتا ہے. ہم کہتے ضرور ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن کیا ہم واقعی میں مانتے ہیں؟ وہ لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے کر دو اپنے تمام معاملات، تو لوگ کہتے ہیں پر کیسے؟ پر کیسے؟ پر کیسے کا جواب یہ ہے کہ جب کر کے دیکھیں گے نہیں تو یقین آئے گا کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کی پہلی منزل ہی یہی ہے کہ اللہ کو جب خالق، مالک، رب مان لیا تو پھر اس پہ یقین بھی کیا. اپنے سارے کرنے کے کام ہم کریں پر اپنی دعاؤں میں یقین رکھیں کہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی بإذن اللہ. اور دعائیں مانگنے کے کچھ ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں. وہ یہ کہ پورے یقین سے دعا مانگی جائے اور حلال طیب رزق کماتے ہوئے دعا مانگی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، صدقہ خیرات کی جائے. اس کے علاوہ یہ کہ دعا ان اوقات میں مانگے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اوقات میں دعا کی قبولیت کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. فار ایگزامپل تہجد میں دعا مانگی جائے، سفر کرتے وقت دعا مانگی جائے، بارش ہو رہی ہے تو دعا مانگی جائے، اذان اور اقامہ کے درمیان دعا مانگی جائے، جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، جب آپ کسی تکلیف یا پریشانی میں ہوتے ہیں اور اس وقت آپ یا خوشی میں ہوتے ہیں یا آپ شکر کے نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں. مختلف مقام ہے. عرفہ والا دن دعا مانگی جاتی ہے. افطاری روزہ رکھنے والے جو ہیں جب روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک بڑا اچھا واقعہ نظر سے گزرا کہ ایک خاتون تھی، ان کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی زندگی کے صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں، تو آپ کی ہم کیمو تھراپی شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت میں کوئی فرق آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بجائے سے کہ آپ میری کیمو تھراپی پہ پیسے لگائیں، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے
اللہ کے گھر بھیجتے ہیں. وہ خاتون جو ہیں وہ اللہ کے گھر آئیں، مکہ مکرمہ آئیں، مدینہ آئیں، انہوں نے اپنی عبادتیں کی، انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور ہر دفعہ زمزم پیتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ یا رب مجھے شفا یابی عطا فرما. جب وہ واپس جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا ان کے لیے کہ وہ مکمل طور پر شفا یاب ہیں. آپ ایسی کئی کہانیاں سنتے ہوں گے. اب یہ ہر انسان کے ایمان کا اعتقاد کا لیول ہے. اس خاتون نے مان لیا کہ اگر میرے لیے یہی لکھا ہے تو میں اپنی عمر کا اب یہ حصہ جو ہے، یہ جو 6 ماہ مجھے دیے گئے ہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہتی ہوں، میں اللہ کے گھر جانا چاہتی ہوں. پر دعا انہوں نے مانگی کہ مجھے مکمل شفا یابی دیں. کیا وہ پوری طرح سے شفا یاب ہوں گی یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملیں گی، اس کا ان کو بھی نہیں پتا تھا، پر ایک یقین تھا کہ میں یقین سے مانگوں تو صحیح اپنے رب سے. تو آپ کا جو نیا سال آپ کے ذہن میں شروع ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اگلے 12 آنے والے مہینوں میں ہم کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں. کہیں کسی نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگلے سال کا مطلب کیا ہے، تو کسی نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ 365 days آف نیو اپرچونٹیز. بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ ہاں ہر دن ایک نیا موقع لے کر آتا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس ایک نئے دن میں اپنے لیے کیا چنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ مکمل یقین کے ساتھ ان سے دعا مانگتے ہوئے اپنی زندگی کے کاموں میں بہتری لانے کے لیے کوشش جاری رکھی، یا پھر آپ نے کچھ اور چنا. ہر نیا دن نئی اپرچونٹی ہے. جب تک سانس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے اعمال کرنے کی جس سے اللہ ہم سے قبول فرما لے. جزاک اللہ خیر.